السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آدم علیہ السلام کے بارے میں چھوٹی سی اسٹوری لیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے نبی، اللہ کے بہت پیارے نبی، دنیا کے پہلے شخص۔ تو شروع میں سوال رکھتی ہوں میں، سب سے پہلے دنیا میں آنے والے شخص کون تھے؟ تو جواب ہے، آپشنس ہے 3۔ پہلے نمبر پر آدم علیہ السلام، اور سیکنڈ شیطان، اور تیسرے پہ جن۔ تو جواب دیتی ہوں، سب سے پہلے آنے والے دنیا میں شخص اللہ کے بہت پیارے نبی آدم علیہ السلام ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اسٹوری۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورج چاند بنانے کے بعد فرشتوں کو کہا کہ الگ الگ ملک میں سے مٹی لاؤ، تو وہ لے آئے، کیونکہ اللہ کے پاس مخلوق تھی، فرشتے تھے، جن تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے انسان بنانے کے لیے مٹی منگائے فرشتوں سے، تو فرشتے ہر ملک سے مٹی لائے، حکم بجا لائے اللہ کا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیے، ان کا نام آدم رکھا، سبحان اللہ۔ 40 سال تک ویسے ہی آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ پڑا رہا۔ فرشتے اور ابلیس پریشان تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ مخلوق کو بنائے، کیونکہ فرشتے دیکھ چکے تھے، جن تھے وہ اللہ کی مخلوق تھی، وہ بہت سرکشی مچائے تھے، تو وہ دیکھ چکے تھے۔ تو اب وہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی تو ہم بہت تعریفیں بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہمارے جیسا ان کے دل میں تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو فرشتے سوچ میں پڑ گئے، ابلیس بھی، یہ بہت فرما بردار تھا، اور اللہ تعالیٰ اس کو فرشتوں کے ساتھ رکھے تھے کیونکہ بہت عبادت کرنے والا تھا ابلیس، تو اسی لیے اس کا مقام بڑھا کے رکھے تھے۔ اب دونوں فکر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کیا پیدا کر رہے ہیں، ہم ہیں نا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو پھر اللہ نے جب ڈھانچہ بنایا آدم علیہ السلام کا، اور اپنے ہاتھوں سے آپ کا چہرہ بنائے، اور بنا کر روح ڈالی اس میں۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کی شکل اپنے ہاتھوں سے بنائی۔ پھر اللہ نے 40 سال کے بعد اس میں روح پھونکی۔ 40 سال تک ویسے ہی ڈھانچہ پڑا رہا۔ یہ ابلیس دیکھتا تھا کہ یہ خالی جو منہ میں سے جاتا تھا اور پیٹ میں، وہ دیکھتا تھا کہ پیٹ کا حصہ خالی ہے، اور وہ سوچتا تھا کہ یہ تو خالی ہے، اس کو میں بہت اچھے طریقے سے اس کو بھٹکا سکتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ ایک معمولی سے چیز بنائے ہیں، ایسا وہ سوچنے لگا، اور منہ میں سے جا کے پیٹ سے نکلتا تھا، اور ایسے ہی 40 سال تک وہ ڈھانچہ تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ روح پھونکی۔ روح داخل ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھینک آئی، جس کے بعد آپ الحمدللہ کہنے لگے، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کہنے لگے سبحان اللہ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے منہ سے الحمدللہ کہنے لگائے ہیں۔ جب روح آنکھوں کی طرف آئی تو چاروں طرف ذائقے دار کھانا نظر آیا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ بھوک لگنے لگی ان کو، انہوں نے میوہ کھایا۔ پھر اللہ نے سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نہیں کیا، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ آگ کی لو سے بنائے تھے۔ وہ اپنا مقام، اپنا درجہ بڑا تکبر میں آ گیا تھا، بڑا سوچ کے رکھا تھا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں، میرا مقام بہت بڑا ہے، تو وہ غرور تکبر میں آ گیا، سجدے سے انکار کر دیا۔ اب یہیں سے اس کا نام شیطان رکھا گیا، کیونکہ ابلیس، وہ اس کا نام تھا، ابلیس کے میننگ دھتکارا ہوا، اب اس کا نام شیطان ہو گیا، جو ہم کو وسوسے ڈالتے رہتا ہے۔ اب شیطان انسانوں سے ناراض ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی وہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں سے نکال دیے، اور وہ بہت غصے میں تھا، اور وہ سوچنے لگا اب میں انسانوں کو، اللہ کے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ وہ بہت ناراض تھا اور دشمنی پکڑ لیا انسانوں سے۔ تو اب وہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بہت ہی آرام سے جنت میں رکھے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پھر ان کی پھسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیے اللہ تعالیٰ، اور دونوں کو آرام سے رہو سہو کہنے لگے، مگر ایک درخت کے قریب نہیں جانا حکم دیے۔
وہ درخت کا نام گندم ہے، تفسیر میں آتا ہے۔ وہ درخت کے قریب نہیں جانا، اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں کو حکم دے دیے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے جانوروں کے نام سکھا دیے اور بہت بڑا رتبہ بھی دیے، اور صرف یہ حکم دیے کہ درخت کے قریب نہیں جانا۔ تو دونوں کو حکم دے دیا، اور آدم علیہ السلام کو بہت اچھا لباس پہنائے تھے اللہ تعالیٰ، تاج پہنائے تھے۔ حوا علیہ السلام تو اتنے خوبصورت تھے، سبحان اللہ، دنیا کی پہلی عورت، پہلی خوبصورت عورت حوا علیہ السلام تھے۔ دونوں کا جوڑا بہت پیارا، بہت اچھا تھا، اسی لیے یہیں سے اللہ تعالیٰ جوڑے جوڑے دنیا میں پیدا کیے ہیں۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جوڑے جوڑے بنا دیے ہیں۔ تو اب انسانوں کا جوڑا اور پھر ہر قسم کا جوڑا بھی بنائے، تاکہ ہم غور فکر کرے، نصیحت پکڑے۔ جیسے کہ جانوروں کا بھی جوڑا ہے، کبوتر ہے، کبوتر کا جوڑا ہے، بلی کا جوڑا ہے، تو یہ آپس میں جوڑے جوڑے بنائے ہیں تاکہ وہ آپس میں خوش رہے اور نسل پیدا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو بہت نام سکھا دیے، اور جانوروں کے نام تفسیر میں آتا ہے کہ جانوروں کے نام تھے وہ شیر، بھیڑ، اونٹ، ہاتھی، فاختہ، مور اور بہت سارے چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سارے پھل کھا سکتے ہو، مگر ایک پھل سے روک دیا گیا، اور وہ درخت کا نام گندم کا تھا، اور فرمایا اگر کھائے تو تمہارے لیے وہ حرام ہوگا۔ فرمائے آدم علیہ السلام سارے جانوروں، اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائے کہ آدم علیہ السلام سارے جانوروں یہ نام بتا دو۔ تو آدم علیہ السلام سارے جانوروں کے نام بتا دیے، یعنی اللہ نے آپ کو جو علم دیا تھا وہ علم سکھا دیے، حکمت سکھا دیے، اور وہ جو سکھائے تھے اللہ تعالیٰ وہ سب بیان کر دیے آدم علیہ السلام۔ فرمائے آدم علیہ السلام سارے جانوروں سے کھیل کر وقت بتائے، اور شروع میں تو میں بتا چکی ہوں آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے، اور آپ بور محسوس کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کی۔ اب وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگے تھے، وہاں کوئی انسان نہ تھا آپ کے علاوہ، اور ابلیس کو بھی نکال دیے تھے اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ان کی شریک حیات بنایا، اور وہ ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ شیطان اب جنت میں آیا، ہاں پھسلی سے پیدا کیے، وہ بھی ٹیڑھی پھسلی سے، اسی لیے عورت کو زیادہ ڈانٹنا وغیرہ نہیں ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام کے لیے جوڑا بن گیا حوا علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام دیکھ کے بہت خوش ہوئے، اور فرمائے کہ ان کا نام حوا علیہ السلام رکھا گیا۔ حوا یعنی ایک جاندار انسان سے پیدا کی ہوئی عورت، تو حوا علیہ السلام آپ کا نام رکھا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تفسیر میں آتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح بھی ہوا۔ ان کی بیوی اب آدم یہ سب دیکھ رہا تھا، ابلیس شیطان دیکھ رہا تھا، اور وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ قصوروار آدم علیہ السلام کو اور اللہ تعالیٰ کو بتا رہا تھا کہ میں جنت میں اچھا تھا، اور سبب یہ لوگ بنے، تو اب وہ بہکانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے حوا علیہ السلام کے پاس آیا بہکانے کے لیے۔ اب ان سے اب حوا علیہ السلام کیا کیے، جیسے ہی اور پھسلانے لگا، بہکانے لگا، شیطان کہنے لگا کہ یہ پھل بھی کھا لو، جس کی وجہ سے ہمیشہ یہاں پر جنت میں تم دونوں رہ جاؤ گے، اور فرشتے بن کر یہاں پر رہ جاؤ گے، میری بات مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ جس کی وجہ سے اب سب سے پہلے حوا علیہ السلام کیا کیے، وہ پھل کھا لیے، جس کی وجہ سے ان کا لباس اتر گیا۔ اب جنت کے پتے ڈھانپنے لگے دونوں کے سامنے، وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو گئے، اب پتے ڈھانپنے لگے جنت کے، جس سے اللہ ان دونوں سے بہت ناراض ہوا۔ اب آدم علیہ السلام ڈر گئے، حوا علیہ السلام بہت ڈر گئے، رونے لگے، پتے ڈھانپ کر اپنے آپ کو چھپا کر اللہ سے دعا کرنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی دعا قبول کر لی۔ پھر آدم علیہ السلام کیا دعا کے کلمات کے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے بہت ظلم کیا، اگر آپ ہم کو نہیں بخشیں گے، نہیں رحم کریں گے، ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور دونوں کو معاف کیا۔ اور یہیں پر اب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کہنے لگے کہ اب تمہارا ٹھکانہ جنت سے نکل کر زمین پہ رہنا ہے۔ انہوں نے زمین پر گھر بنائے، پہلی مرتبہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام زمین پر اتر کر
बड़े दोनों को पहले सबसे पहले अल्लाह ताला हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दे में और आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में उतारे। फिर आदम अलैहिस्सलाम ढूंढते हुए हव्वा अलैहिस्सलाम को आराफ के मुकाम पर, वहाँ पर दोनों अपने मिल गए। फिर अल्लाह ने उन दोनों को ज़मीन पे उतारे। उन दोनों ने बड़ी मुश्किल से घर बनाए ज़मीन पर, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को बहुत से मालूमात दिए थे और ये नाम भी मालूम था, आसमान ज़मीन सबके नाम मालूम था आदम अलैहिस्सलाम को। तो बड़ी मेहनत की, दोनों ने घर बनाया। अब उनको जुड़वा बच्चे होने लगे हव्वा अलैहिस्सलाम को, यानी सुबह में जोड़े से बच्चा बच्ची होते थे, फिर शाम में जोड़े से बच्चा बच्ची होते थे। अब उनको लड़का लड़की पैदा हुए। एक का नाम काबिल रखा और एक का नाम फिर एक लड़का लड़की पैदा हुए। पहले जोड़े पर नाम रखे, फिर दूसरे जोड़े पर एक लड़का लड़की पैदा हुए। उस बार उन्होंने लड़के का नाम हाबिल रखा। पहले काबिल रखा, फिर उसके बाद हाबिल रखा। और हाबिल नेक शख्स थे। जब हाबिल और काबिल दोनों बड़े हुए, यानी जवान हुए, तो आदम अलैहिस्सलाम अब शादी करना चाहिए दोनों की। फिर हाबिल की शादी काबिल की जुड़वा बहन से, काबिल की शादी हाबिल की जुड़वा बहन से करानी चाहिए। काबिल की जुड़वा बहन बहुत बहुत खूबसूरत थी, मगर हाबिल की जुड़वा बहन बहुत खूबसूरत नहीं थी। लिहाजा काबिल खुश नहीं था ये शादी से और अपनी ही बहन से शादी वो करना चाहता था। अब इनमें बहस हुई। पैगम्बर ने कहा, अल्लाह के लिए एक क़ुरबानी दो, तुम लड़ो नहीं। बहस करने लगे, उन दोनों लड़ने लगे। तो आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम अल्लाह के लिए क़ुरबानी दो, अगर अल्लाह इस क़ुरबानी को कबूल कर ले तो हम शादी करवा दी जाएगी। हाबिल ने एक बड़े वो उसकी हाबिल की तिजारत यानी काम वो करते थे, ये मेंढे बकरियां का कारोबार करते थे। तो बहुत अच्छा बकरा लेकर कुर्बानी दे दी अल्लाह के लिए। काबिल वो तिजारत करते थे, यानी सब्जियों का काम करते थे, अनाज वगैरह। वो क्या किए, उनकी नीयत सही नहीं थी, ख़राब सब्ज़ी वगैरह अल्लाह के लिए पेश किए। अल्लाह ने हाबिल की क़ुरबानी कबूल कर ली, क्योंकि वो अच्छे नीयत को भी देखेंगे ना अल्लाह ताला, इन्नमल आमाल बिन्नियात। तो उनकी नीयत अच्छी थी, कबूल कर ली। पहले कबूल कैसे होती थी, आसमान से आग आती थी और वो क़ुरबानी को छू कर चले जाती थी। तो अब हाबिल की क़ुरबानी कबूल हो गई। आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल की शादी काबिल की बहन से करवा दी, जो बहुत खूबसूरत थी। काबिल अब ये बात से बहुत नाखुश था। काबिल ने पत्थर उठाया और मारा हाबिल को। अब काबिल परेशान था, क्योंकि भाई का कत्ल हुआ था। काबिल बहुत परेशान था। तो अल्लाह ने दो कौवों को भेजे, दोनों लड़ रहे थे आपस में। एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया और जीतने वाला कौवा दूसरे कौवे को दफन कर दिया। इस तरह दुनिया में पहला दफन हुआ। अब काबिल देखते हैं कि मैं इससे भी गए गुजरा हूँ, तो उन्होंने ज़मीन खोदी और अपने भाई की लाश को दफना दिया। इस तरह ज़मीन में पहला इंसान दफन हुआ और आदम अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हो गए, क्योंकि हाबिल का कत्ल हो गया था और बहुत दोनों लड़के गायब हो गए थे। एक तो हाबिल का कत्ल हो गया था और काबिल शर्म के मारे घर में नहीं आए और उनसे औलाद भी हुई और वो है फसाद करने वाली थी। अब आदम अलैहिस्सलाम क्या किए, उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम को बहुत सारे लड़के हुए। उन्होंने अपने लड़कों को शैतान से बचने का हुक्म दिया। अब सवालात आखिर में करती हूँ। दुनिया का पहला इंसान पैदा करने वाले कौन थे? अल्लाह ताला पैदा किए थे, वो थे आदम अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला उनको नबी भी बनाए थे। दूसरा सवाल करती हूँ, आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम क्या था? हव्वा अलैहिस्सलाम था। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? ताकि उन्होंने फल खा लिए थे, अल्लाह ने मना फरमाया था। आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों के नाम बताइए जो झगड़े थे, हाबिल और काबिल। इब्लीस का दूसरा नाम क्या था? शैतान। मेरी स्टोरी हो गई। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।